الحمدللہ الذی ہدانا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ محترم سامعین کرام، آج کے درس کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر احسان عظیم ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، اور پھر یہ بھی اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اپنے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا اور دین اسلام قبول کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ محترم سامعین کرام، یہ جو دین اسلام ہے، اس کے اندر پاکیزگی حاصل کرنا، طہارت حاصل کرنا، نظافت حاصل کرنا، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ انسان کوشش یہ کرے کہ جتنا ہو سکتا ہے انسان اپنے بدن کو پاک صاف ستھرا رکھے، اور جہاں پہ ہم نے اپنے بدن کو پاک اور صاف رکھنا ہے تو وہیں پر ہمیں اپنے کپڑوں کو بھی پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ یہ بدن کو پاک صاف رکھنا، یہ خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر بھی حکم دیے ہے، 6 سپارے کی سورۃ المائدہ کے اندر۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں کہ جن سے یہ واضح یہ چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ انسان جتنا ہو سکے اپنی پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کا جتنا ہو سکے انسان اہتمام کرے۔ آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر کتنے بیچارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو غسل کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے، اور غسل کے اندر کون سی چیزیں فرض ہیں اور کون سی چیزیں سنتیں ہیں، کس صورت میں غسل کرنا فرض ہے، کس صورت میں غسل کرنا مستحب ہے، اور کس صورت میں غسل کرنا سنت ہے۔ تو محترم سامعین کرام، آج کے اس درس کے اندر ہم آپ حضرات کے سامنے یہی چیز بیان کرنے جا رہے ہیں کہ غسل کے فرائض کیا ہیں اور غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس صورت میں غسل فرض ہے اور کس صورت میں غسل کرنا سنت ہے اور کس صورت میں غسل کرنا مستحب ہے۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے، غسل کرنا، اس کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں اور 5 چیزیں سنت ہیں۔ جو 3 چیزیں فرض ہیں ان میں سے پہلی یہ ہے کہ کلی کرنا، یعنی کہ انسان جب غسل کرنے لگے تو اس وقت منہ بھر کر اچھے طریقے سے کلی کرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا، یعنی کہ جہاں تک ناک کی نرم ہڈی ہے وہاں تک انسان کو پانی پہنچانا چاہیے۔ اور جو تیسرا فرض ہے وہ یہ ہے کہ تمام بدن پر پانی بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے۔ اگر کوئی تھوڑا سا حصہ بھی خشک رہا تو یاد رکھیے انسان کا جو جسم ہے وہ پاک نہیں ہوگا۔ اور جو غسل کی سنتیں ہیں وہ 5 ہیں۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ جس وقت انسان غسل کرنے لگے تو سب سے پہلے انسان نیت کرے، اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان وضو کرے، اور جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھوئے، اور جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ نہانے سے پہلے انسان استنجا کر لے اور بدن کے جس حصے پر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہے تو اسے پاک کر دے، اور جو 5ویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بدن کے اوپر 3 مرتبہ پانی بہائے، اس طریقے سے کہ کوئی جگہ بھی خشک نہ رہے۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے، یہ جو غسل کے اندر یہ ہم نے فرائض کے اندر جو کلی کرنی ہے وہ اس طریقے سے کرنی ہے کہ جو پانی ہے وہ یعنی کہ اس طریقے سے انسان کلی کرے کہ سارے منہ کے اندر پانی پہنچ جائے۔ اور یہ غرغرہ کرنا بھی یہ وضو اور غسل میں سنت ہے، لیکن جب انسان کو روزہ ہو تو اس وقت انسان غرغرہ نہ کرے۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت انسان نے غسل کرنا ہے تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرے،
بلکہ غسل کرتے ہوئے کلمہ وغیرہ پڑھنا اور اسی طرح باتیں وغیرہ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، لہذا انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے ام المؤمنین حضرت سیدنا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے مقام مخصوص کو دھوتے، پھر وضو فرماتے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، پھر پانی ڈال کر انگلیوں سے بالوں کی جڑوں تک پہنچاتے، جب بال تر ہو جاتے تو پھر 3 چلو پانی لیتے اور پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہاتے، پھر آخر کے اندر پاؤں کو دھوتے۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے یہ تو غسل کا جو ام المؤمنین حضرت سیدنا امی عائشہ صدیقہ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو دیکھا تھا وہ انہوں نے بیان کیا۔ اب غسل ہم نے کیسے کرنا ہے، اب وہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب غسل کرنے لگے تو کسی با پردہ جگہ پر جہاں پر کوئی آدمی نہ دیکھ رہا ہو پہلے پیشاب وغیرہ کر کے استنجا کر لے، اور جہاں کہیں نجاست لگی ہو اس کو دور کرے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھوئے، پھر کلی کرے، منہ میں خوب غرغرا کرے، اگر روزے سے نہ ہو تو ناک میں سونگھنے کے ذریعے نرم ہڈی تک پانی چڑھائے، پھر وضو کی طرح پورا وضو کرے، پھر دائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، پھر سر پر اور بدن کو ہاتھ سے اچھی طرح ملے، اس طرح سارے بدن کو 3 مرتبہ خوب تسلی سے دھوئے۔ اور غسل کرتے وقت انسان کو کلام بھی نہیں کرنی چاہیے، باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح کوئی دعا وغیرہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ غسل خانے کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہاں پہ انسان ننگا ہوتا ہے، تو وہ کبھی وہ تیل مانگ رہے ہوتے ہیں، یا یہ تولیہ وغیرہ مانگ رہے ہوتے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ کپڑے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ناجائز ہیں، بلکہ انسان کو غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے ان تمام چیزوں کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے جس وقت انسان نے غسل کرتے وقت وضو کیا تو اب اسی وضو سے انسان وہ جو ہے نماز وغیرہ بھی پڑھ سکتا ہے، اب اس کو نئے سرے سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے انسان اگر رات کو انسان کے اوپر غسل وہ واجب ہو گیا، فرض ہو گیا، تو اب یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو غسل کر لینا چاہیے، زیادہ دیر تک اس کو ایسے نہیں رہنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے یہ اب میں آپ حضرات کے سامنے یہ چیز بیان کرتا ہوں کہ غسل کرنا کس صورت میں فرض ہے۔ یاد رکھیے مرد کے اوپر صرف ایک صورت میں غسل کرنا واجب ہے اور فرض ہے، وہ یہ کہ جب انسان وہ حالت جنابت کے اندر ہو، اور جو عورتیں ہیں، جو خواتین ہیں، ان کے اوپر 3 صورتوں میں غسل کرنا فرض ہے۔ پہلی صورت جنابت، اور دوسری صورت حیض، اور تیسری صورت جو ہے وہ نفاس ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان مر جائے تو زندوں کے اوپر ضروری ہے کہ مرنے والے کو وہ غسل دیں، اس لیے کہ مرنے والے کو غسل دینا یہ فرض ہے۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے اب جو دوسری صورت ہے سنت، اب کس صورت کے اندر غسل کرنا وہ سنت ہے وہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ جمعے والے دن غسل کرنا سنت ہے، اور اسی طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر غسل کرنا سنت ہے، اور اسی طرح احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، اور عرفہ کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے۔ یعنی کہ ان مواقع کے اوپر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ غسل کیا تھا، لہذا ہمیں بھی وہ غسل کرنا چاہیے۔
اب وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جن صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے وہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیے، جس وقت انسان کے اوپر کوئی خوف وغیرہ ہو، دشمن کا یا کسی بھی چیز کا ہو، تو اس وقت غسل کرنا مستحب ہے۔ اور اسی طرح جب انسان سفر سے واپس اپنے گھر میں آئے تو اس وقت بھی غسل کرنا مستحب ہے، اور جب تیز آندھی چل رہی ہو تو اس وقت بھی غسل کرنا مستحب ہے، اور جب سورج یا چاند کو گرہن لگا ہوا ہو تو اس وقت بھی غسل کرنا سنت ہے۔ تو محترم سامعین کرام، امید ہے کہ آج کا ہمارا یہ درس آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔